أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ حج کی جو چند آیتیں اتری تھیں مدینے میں، یعنی ابتدائی مدنی دور میں، جس میں قریش کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ان سے جنگ کی اجازت دی گئی تھی، جن آیات کو اذن قتال یعنی آیات اذن قتال بھی کہا جاتا ہے، جس میں پہل صرف اور صرف قریش سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور صرف اس سبب سے، اس علت سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی کیونکہ قریش نے مہاجرین مکہ پہ جس قدر بے ظلم ڈھایا، جس کی داستان ہم نے تفصیلی طور پہ پڑھ لی۔ تو ان اسباب اور ان وجوہات کے بنا پہ جو آیتوں کا نزول ہوا تھا وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم، یعنی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وی آر موونگ ٹورڈس دی بیٹل آف بدر، جسے ہم جنگ بدر بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کی جو مدنی سچویشنز ہیں، یعنی مدینے کے اندر جو معاملات ہیں اور کس طریقے سے جو ہے چیزیں اسکیلیٹ ہوئیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پالیسیز تھیں قریش کو لے کے، اور قریش کے کیا ایکشنز تھے مدینہ میں ایک ریاست کے قیام ہو جانے کے بعد، قریش کی طرف سے کس طرح مزاحمت وغیرہ ہو رہی تھی، اور یعنی کہ اب قریش کیا ایکشنز لے رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی کچھ قدرے ڈیٹیلز آج ہم پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز آج ہم پڑھیں گے وہ یہ کہ اسی موقع پہ، یعنی جنگ بدر سے کچھ ہی دن پہلے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں تقریباً 15 یا 20 دن پہلے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو اس کے تعلق سے بھی جو آیتیں قرآن میں موجود ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن آیتوں کا نزول اس موقع پہ ہوا، یعنی جسٹ جنگ بدر سے پہلے۔ تو یہ چند امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یعنی دی ہاسٹیلٹی آف قریش اینڈ دا رسپانس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا فیس آف دس ہاسٹیلٹی، اینڈ واٹ واز ہز اوور آل وے آف ڈیلنگ ود قریش ان دی ارلی اسٹیج آف مدنی، یعنی کہ مدنی ریاست۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا سا ایک چھوٹی سی ڈیٹیل آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، کہ جس کو میں نے اس سے پہلے بیان نہیں کیا، لیکن یہ موقع تھا جو اس کو بیان کرنا زیادہ مناسب لگتا ہے۔ وہ یہ کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عام ہونے سے پہلے ایک جنگ وہاں ہوئی تھی، بڑی مشہور جنگ، جس کو جنگ بوعاص کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ میں نے ڈیٹیل میں کیا ہے اس سے پہلے۔ جنگ بوعاص میں اوس و خزرج کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کے پھیل جانے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب یعنی سینکڑوں سالوں سے جو جنگ چل رہی تھی، اوس و خزرج کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ان جنگوں کی وجہ سے۔ تو اب یہ کہ جنگ بوعاص میں جب ان کے تمام بڑے بڑے قائدین فوت ہو گئے، ان کی موت ہو گئی، تو پھر اب انہوں نے طے یہ کیا کہ ہم اپنے درمیان میں سے کسی ایک آدمی کو یونیفائڈ لیڈر بنا لیتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ خزرج کی بیعت نہیں ہوئی تھی، اور وہ جو بیعت عقبہ وغیرہ ہے وہ اس کا وجود ابھی نہیں ہوا، یعنی وہ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ہی ایک شخص تھا مدینے کے اندر جس کی بادشاہت پہ، جس کی قیادت پہ، جس کی لیڈرشپ پہ اہل مدینہ متفق ہو گئے تھے، قریب متفق ہو گئے تھے۔ اس شخص کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ یہ بہت مشہور آدمی ہے، یہ آپ سیرت کی کتابیں بہت تفصیل سے اس کا ذکر پڑھیں گے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر جو ہے اشارتاً موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی ظاہر ہے کہ وہ یعنی کچھ قائدانہ صلاحیت رکھتا ہوگا، تبھی اس کو لیڈر بنانے کی بات ہوئی، اور اہل مدینہ جو ہیں وہ یعنی بالکل طے کر چکے تھے کہ اب ہم اسی شخص کو اپنا لیڈر بنائیں گے، اور اس کے لیے تاج وغیرہ تیار کر رہے تھے، اور قالین وغیرہ، اور جو ایک بادشاہ کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں یعنی اپنے لیول پہ۔ ظاہر ہے اہل عرب جو ہیں وہ ان کا سویلائزیشن یا ان کی بادشاہی نظام یا ان کا نظام حکومت ویسا نہیں تھا، اتنا ایڈوانس نہیں تھا جتنا فارس اور روم کا تھا اس زمانے میں، یا ایون انڈیا کا بھی جو اس زمانے میں یعنی نظام حکومت تھا وہ اہل عرب سے زیادہ ایڈوانس تھا، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو بڑے بڑے سویلائزیشنس تھے ان کے یہاں جس طرح بادشاہی نظام وغیرہ تھا ویسا عرب میں نہیں تھا. عرب میں چھوٹے لیول پہ چیزیں ہوتی. تو وہ مدینے کے بادشاہ بنانے کے لیے جو اپنے سطح پہ ان کو تیاری کرنی تھی وہ وغیرہ کر رہے تھے عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنانے کے لیے. یہی وہ موقع تھا جب تقریباً اہل مدینہ متفق ہو گئے تھے, تیاریوں میں لگے ہوئے تھے, اور جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کی قیادت کو متفقہ اور مجموعی طور پہ قبول کر چکے تھے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی خزرج کے 6 نوجوانوں. اس کا ذکر بہت تفصیل سے پہلے آ چکا ہے. یعنی پہلی بار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موسم میں خزرج کے 6 نوجوانوں نے ملاقات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا. پھر وہ مدینہ کے وہاں تذکرہ پھیلا اور وہاں جو ہے اسلام پھیلا. پھر جو ہے وہ یعنی 2 بار بیعت عقبہ ہوئی, اس کو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی بھی کہتے ہیں. تو وہ ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا. تو یعنی یہ جو اس کی بادشاہت کو بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ ہالٹ لگ گیا. بالکل وہ جو مدینہ میں وہ پروسیس چل رہا تھا اس کی بادشاہی کا وہ بالکل رک گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرزمیٹک پرسنالٹی اور آپ کی نبوت, آپ کی رسالت سے مرعوب ہو کے انصار و مہاجرین, یعنی معاف کیجیے گا, اوس و خزرج کا بہت بڑا طبقہ جو ہے اسلام قبول کر لیا. آپ جتنی تیزی سے قبول کیا وہ تو آپ جانتے ہیں, یعنی اس پہ تفصیلی بات ہو چکی. اس کے نتیجے میں اب عبداللہ ابن ابی کی ظاہر چمک پھیک, یعنی ایک تو کسی نبی کے سامنے کسی غیر نبی کی ویسے بھی چمک پھیکی پڑ جائے, لیکن نبیوں میں بھی انبیاء علیہم السلام کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے اندر غالب ہونا تھا, جن کے ذریعے دنیا کے اندر ایک نمونہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو, ان کے سامنے جو ہے عبداللہ ابن ابی کی ظاہر ہے وہ پرسنالٹی کی چمک پھیکی پڑ گئی. اہل مدینہ کا ذہن جو ہے عبداللہ ابن ابی سے بالکل ہی ہٹ گئے, اور سارے لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے. اور پھر آپ کا جیسا ویلکم کیا ہے, جس طرح گرینڈ ویلکم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر ہوا ہے, وہ ہم نے تفصیلی پڑھ لیا. تو پتہ یہ چلا کہ یعنی اہل مدینہ کے ذہنوں سے عبداللہ ابن ابی کی بادشاہت کا تصور بالکل ہی ختم ہو گیا, ان خیالات بالکل ہی زائل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے. اور آپ کی یعنی ظاہر ہے کہ وہ آپ اپنی شریعت لے کے آئے تھے, آپ اپنے احکامات لے کے آئے تھے, آپ اپنی شروط پہ آئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ریفیوجی کی حیثیت سے آئے تھے, بلکہ آپ جو ہیں وہ فاتح نہیں, معاف کیجیے گا, بلکہ ایک بادشاہ کی ہے. اگر یہ ورڈ صحیح نہیں ہے کسی نبی کے لیے یوز کرنا, لیکن اگر یعنی اس کو عام معنی میں استعمال کیا جائے تو ایک بادشاہی شان کے ساتھ جو ہے آپ مدینہ کے اندر داخل ہوئے تھے. اگرچہ آپ کا تواضع اور آپ کے اندر انکساری جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی, لیکن اگر اس کو ایک ورلڈلی ٹرم میں رکھا جائے تو ایک بادشاہی شان کے ساتھ جو ہے آپ مدینہ میں داخل ہوئے. اب ظاہر اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن ابی کے اندر ایک یعنی ایمان تو تھا نہیں, کفر تھا اس کے اندر, یہ کافر تھا ہی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے شان و شوکت دیکھ کے اور اپنی بادشاہی کو ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ کے اس کے اندر ایک کڑھن سی شروع سے ہی پیدا ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی دشمنی اس کے اندر پہلے سے پیدا ہو گئی, جو کہ فطری چیز ہے. جو بھی انسان جو ہے حکومت کا, دنیا کا طالب ہوتا ہے, اگر کسی دوسرے شخص کی وجہ سے وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو ایک فطری حسد جو ہے اور فطری جلن اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سبب جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کفر پہ تو تھا ہی, اور کفر پہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید جو ہے اس کے دل میں دشمنی اور بغض وغیرہ, عناد وغیرہ پیدا ہو گیا. تو اب لیکن یہ بیوقوف آدمی نہیں تھا, یہ انتہائی عقل مند آدمی تھا, یہ ہوا کے رخ کو پہچاننا جانتا تھا. اس نے سمجھ لیا کہ اگر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ یہ کھل کے اپنے رائے کا اظہار کرے گا تو مدینے کی تمام ہوا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں ہے. مدینے کی ہوا کا رخ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پہ چل رہا ہے. تو اس موقع پہ یہ بالکل ہی عقل کے خلاف ہوگا کہ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کیا جائے اور اپنے بغض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جو وہ ہے اس کو اظہار کیا جائے. بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار بنا کے شو کیا جائے, تاکہ اہل مدینہ کے درمیان جو میری مقبولیت تھی وہ چلو وہ تو نہیں رہے گی, لیکن کم سے کم ایک پازیٹیو شخصیت کی حیثیت سے مجھے قبول عام حاصل رہے گا. تو اس وجہ سے اس نے ظاہراً اپنے اسلام کا اظہار کیا, یعنی ظاہراً یہ شو کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن اس کے دل میں ایمان تو دور کی بات ہے, کفر بھی بہت زیادہ موجود تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی بہت زیادہ موجود تھی, مہاجرین وغیرہ سے چڑھ بھی بہت زیادہ موجود تھی اس کے اندر. ان وجوہات کے بنا پہ عبداللہ ابن ابی جو ہے اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے, یعنی تمام منافقین کا سردار. نفاق در حقیقت یہی ہے نا کہ انسان کے قول میں اور اس کے عمل میں فرق ہو, لیکن جو شرعی اصطلاح میں منافق اس کو کہا جاتا ہے, یعنی منافق 2 قسم کے ہیں بنیادی طور پر. ایک وہ جو اعتقادی منافق ہے,
اعتقادی منافق یہ ہے کہ وہ جانتا ہے اپنے اندر کہ میں اسلام پہ یقین نہیں رکھتا، میں اللہ کے رسول پہ یقین نہیں رکھتا، میں تو ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں، لیکن اپنے اسلام کا اظہار کرتا دنیا کے سامنے. اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق. اور اعتقادی منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جہنم میں مشرکین سے بھی زیادہ بدتر درجے میں ہوگا، وہ اہل کفر سے بھی زیادہ، یعنی اس کا کفر جو ہے کفار سے زیادہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے عملی منافق جس کے اندر جو ہے جس کے اندر عمل کرنے سے وہ بچنا چاہتا ہے، کسی بھی قربانی کو دینے سے وہ بچنا چاہتا ہے، کسی بھی نیک کام جس میں اس کو تھوڑی سی بھی محنت لگے تو اس سے بچنا چاہتا ہے. تو یعنی کہ اس میں چاہے کتنی بھی فضیلتیں ہوں وہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہتا. ایک انسان کی فطرت میں کسی بڑی مصیبت سے انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی قسم کی تکلیف کو گوارا نہ کرے، اور دین میں کتنے ہی بڑے فضائل کسی چیز کے کیوں نہ وہ اس کو گوارا نہ کرے، اور بس وہ اپنی یعنی ہر وقت جو ہے اپنے آرام اپنے کمفرٹ کا ہی سوچے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی ایکشن، کسی بھی عمل، کسی بھی دین کے کام کو کرنے سے گریز کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ظہر کی نماز پڑھنے مسجد جانا ہے تو کبھی نہیں جائے گا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اب آواز آ رہی ہے؟ جی بیچ میں چلی گئی تھی، اب آ رہی ہے کیا بس؟ جی چلیے جزاک اللہ خیر. وہ فلی زیادہ دیر کے لیے نہیں گئی تھی، کتنے منٹ کے لیے گئی تھی آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک آدمی بتا دیں کتنے منٹ سیکنڈس کے لیے گئی تھی، تاکہ میں اسی حساب سے جو ہے 5 سیکنڈ. ٹھیک ہے پھر، یعنی کوئی بات نہیں چھوٹی. تو اچھا 1 منٹ کی، چلیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نیٹ ورک کا بھی مسئلہ رہا کچھ وہاں سے. چلیے وہ فلی امید کرتے ہیں کہ 10-15 سیکنڈ کے لیے گئی ہوگی مشکل سے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں نا، جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. چلیے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. تو جو اعتقادی منافق ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یعنی وہ اسلام پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ایک عملی منافق وہ ہوتا ہے جو کسی بھی فضیلت کے حصول کے لیے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو بھی جو ہے وہ گوارا نہ کرے. مثال کے طور پر ایک شخص کو یعنی ایک مرد کو ظہر کی نماز پڑھنے جانا ہے مسجد کے اندر. ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا یہ کرنے والا ہمیشہ منافق ہے، لیکن ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر اس کو دھوپ میں نماز پڑھنے جانا ہے مسجد، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ تھوڑی سی دھوپ ہے وہ کبھی مسجد نہیں جائے گا. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کسی ایک دن اس کی طبیعت میں کچھ وہ یعنی کہ طبیعت میں کچھ دقت تھی تو وہ نہیں گیا، وہ زندگی میں کبھی مسجد نہیں جائے گا. وہ کہے گا کہ دھوپ ہے تو مسجد جاؤں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کتنی بڑی فضیلت کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا. ایک ہے کہ انسان کبھی جو ہے غفلت میں، کبھی آلس میں، کبھی کسی وجہ سے نہیں جا پائے تو اس کو کہتے ہیں فسق. یہ نفاق نہیں ہے، یہ گناہ ہے لیکن یہ نفاق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ایک انسان ہے کہ اس کی ذہن میں ترجیحات کلیئر ہیں کہ اگر کسی عمل کو کرنے میں مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف ہوگی تو میں نہیں کروں گا. یہ چیز اگر کسی کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے کلیئر ہے نا، اس کا اصول بنا ہوا ہے، تو یہ عملی نفاق ہے. لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار تکلیف ہوگی تو بھی کیا اچھی چیز ہے، فضیلت والی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، آخرت میں اگر ثواب ہوگا تو اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو تو میں سہ لوں گا. لیکن کبھی کسی وجہ سے آلس میں نہیں جا پاتا، کبھی غفلت میں نہیں جا پاتا، تو ویسا شخص جو ہے وہ کبھی غفلت میں اگر نہیں جا پائے گا تو اس پہ فسق کا یعنی حکم لگے گا، نہ کہ نفاق کا. ٹھیک ہے نا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، چھوٹا سا اگزامپل ہے. تو اسی طرح عملی نفاق ہوتا ہے. اب یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں پہ. تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اعتقادی منافق تھا. ظاہر ہے اس کے دل میں ایمان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس نے دھوکہ دینے کے لیے جو اسلام قبول کیا تھا، تو اس کو رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں. تو بہرحال قریش اس بات کو جانتے تھے کہ عبداللہ ابن ابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نفرت ہوگی، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ ایک دنیا کا طالب، ایک بادشاہت کا طالب انسان کے سامنے جو ہے اچانک سے یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اور پھر وہ اس کی کہاں وہ بادشاہ بننے والا تھا، وہ ایک عام مدینے کے شہری سے بھی وہ گیا گزرا ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں جو کڑھن ہوگی اس کو قریش اچھی طریقے سے سمجھتے تھے. لہٰذا قریش نے کیا کیا کہ عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا، اور عبداللہ ابن ابی سے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ دی. یعنی قریش نے خط لکھا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو، یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پہ حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیں گے. یہ خط جو ہے اہل مکہ نے عبداللہ ابن ابی کو لکھا. اب ظاہر اس پہ عبداللہ ابن ابی کو لگا کہ یار اگر میں ایسا کرتا ہوں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ ایکشن لیتا ہوں تو قریش میری مدد کریں گے.
اور اس اعتبار سے پھر سے میری بادشاہت اسٹیبلش ہونے کا ایک چانس ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ کوششیں کی، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی اپوزیشن کرنے کی کوشش کی پبلک پلیسز پہ، لیکن صحابہ کرام کی اور عامت الناس جو مدینے کے ہیں، انصار اوس و خزرج والے، ان کا شدید رد عمل دیکھ کے اس نے پھر ہوا کا رخ سمجھا اور کہا کہ نہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بالکل ممکن نہیں ہے، اور قریش کے خط کے باوجود قریش مجھے بچانے تو نہیں آئیں گے، اس وقت عقل مندی اسی بات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کی جائے۔ لیکن بہرحال قریش کی یہ تدبیر بھی ناکام ہونے کے بعد کیا ہوا کہ مدینے کے ایک بہت مشہور آدمی تھے جن کے بارے میں ہم نے باضابطہ آپ کو ایک لیکچر میں تفصیل سے بتایا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ یہ مدینے کے لیڈران میں سے ایک تھے، یعنی مدینے کے جو ٹاپ لیول کے لیڈرز تھے ان میں سے ایک تھے، سعد بن معاذ، سعد ابن معاذ، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی یعنی یہ بہت اونچا مقام رکھتے تھے، اور اہل مدینہ میں، تمام انصار میں سب سے فضیلت والے صحابی تھے، یعنی جن کو جو ہے ان کو ابو بکر مدینہ بھی کہا جاتا تھا، میں نے پہلے بتایا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ سعد ابن معاذ کو مدینے کا ابو بکر کہا جاتا تھا رضی اللہ عنہما۔ تو سعد ابن معاذ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے اسی موقع سے۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی کہ مہاجرین تو نہیں جا سکتے تھے نا، جو مکہ سے آئے ہوئے تھے وہ تو ابھی مکہ نہیں جا سکتے تھے، وہاں پر تو وہ ان کو پکڑ لیتے، لیکن انصار مدینہ میں سے کچھ لوگ تو جا سکتے تھے، ان سے تو ویسی دشمنی نہیں تھی نا قریش کی۔ تو سعد ابن معاذ جو ہیں وہ حج کرنے عمرہ کرنے مکہ پہنچے، تو اس پہ جو ہے ابو جہل نے عین حرم میں جو ہے سعد ابن معاذ کو گھیر لیا۔ اب ظاہر سعد ابن معاذ بھی بہت دمدار آدمی تھے اور لیڈرز میں سے تھے، اور ان کی پرسنالٹی کیسی تھی اس پہ میں بتاتا ایک لیکچر میں جو ہے آدھا لیکچر ان کے اوپر ڈیڈیکیٹ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو ابو جہل نے جو ہے ان کو ٹوک دیا، کہا الا ارائک تطوف بمکہ، کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کیا میں تمہیں نہیں دیکھ رہا کہ تم مکے میں جو ہے وہ طواف کر رہے ہو آرام سے، آمنن امن کے ساتھ، وقد آویتم السبات وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم، حالانکہ تم نے ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے لونڈوں کو، یعنی باضابطہ یہ یعنی ترجمہ ایسے نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن اگر صحیح معنوں میں ترجمہ کیا جائے تو سبات جو ہے سبی سے بنا ہے، وہ بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ابو جہل کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے یہاں کے بھاگے ہوئے لڑکے جو ہیں ان کو تم نے اپنے یہاں پناہ دی ہے، وزعمتم، اور تم یہ سمجھتے ہو، انکم تنصرونہم وتعینونہم، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کی مدد کر رہے ہو اور تم ان کی معاونت کر رہے ہو، لو انک مع ابی صفوان، اگر تم ابو صفوان جو تھا نا امیہ کا، یعنی امیہ بن خلف کا جو ہے وہ کنیت تھی، تو امیہ بن خلف کے ہی مہمان بنے تھے سعد ابن معاذ مکے کے اندر۔ تو ابو جہل کہتا ہے لو انک مع ابی صفوان، اگر تم جو ہے امیہ بن خلف کے مہمان نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ما رجعت الی اہلک صالما، تو تم یقیناً ہرگز جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف امن و سلامت کے ساتھ واپس مدینہ نہیں جا پاتے، یعنی گویا کہ دھمکی بڑی بات جو ہے ابو جہل نے سعد ابن معاذ سے کہی۔ تو اس پہ سعد ابن معاذ نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لئن منعتنی، اگر تم نے مجھے روک دیا اس چیز سے نا، یعنی اگر تم نے مجھے مکے میں طواف کرنے سے روک دیا نا، ہذا یعنی اس چیز سے، لأمنعنک ما هو اشد علیک منہ، تو میں اللہ کی قسم تمہیں لازماً ایسی چیز سے روک دوں گا جو تمہیں اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ اشارہ کس بات کی طرف؟ یہ اشارہ اس تجارتی قافلے کی طرف ہے جو مکہ سے نکل کے مدینے کے آؤٹ اسکرٹس ہوتے ہوئے جو ہے بلاد الشام کی طرف جاتا تھا اور رومن اس کے ساتھ تجارت کرتا تھا، یہ لائف لائن تھی مکہ کی۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم نے مجھے یہاں عمرہ سے روکا نا، تو میں تم کو ایسی چیز سے روک دوں گا جو تم کو اس سے زیادہ محبوب ہے، تم پہ زیادہ گراں گزرے گی۔ کہتے ہیں کہ لأمنعنک ما هو اشد علیک، کہ میں تمہیں لازماً ایسی چیز سے روک دوں گا جو تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ گراں گزرے گی۔ طریقک الی المدینہ، تمہارا جو راستہ ہے نا جو مدینہ ہوتے ہوئے جاتا ہے، میں اس سے تمہیں روک دوں گا۔ اب یہ دھمکی تھی جس کو دیکھ کے ظاہر ہے کہ ابو جہل تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اور سعد بن معاذ بھی تھوڑے دمدار آدمی، جس طرح اہل مکہ میں ابو جہل ایک دمدار انسان مانا جاتا تھا، اسی طرح سعد بن معاذ جو ہیں اہل مدینہ میں دمدار لوگوں میں گنے جاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو مدینے کے اندر جو اسلام کے پاؤں مضبوط ہو گئے، ہے نا۔ جی، تو یہ کچھ انیشل یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک اینڈ فورتھ ٹسل ٹائپ کی آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان اس دور میں۔ اب قریش کی ان چھوٹی موٹی چالوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقہ اپنایا، ٹو وے پروسیس جو ہے، وہ ٹو وے پالیسی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔
وہ اپنائی. ایک یہ کہ آپ نے جو ہے حلیفانہ معاہدے قائم کیے اپنے آس پاس کے قبائل سے. یعنی اس کا مطلب کیسے کہتے ہیں ڈیفینسو الائنس. یعنی جو مدینے کے آس پاس کچھ قبائل آباد تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ الائنس بنا لیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی معاہدہ کر لیا کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوگا تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا، اور تم پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں. اس کو کہتے ہیں ڈیفینسو الائنس، کہ یعنی کہ ڈیفینسو کاموں کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، اوفینسو میں نہیں. مثال کے طور پہ اگر تم کہیں کسی دوسرے قبیلے پہ حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہاں اگر تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے. تو سیم گوز وتھ وائس ورسا. اس کو کہتے ہیں ڈیفینسو الائنس. ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبیلوں کے ساتھ جو ہے قائم کر لیا، اور جن کے ساتھ یہ قائم نہیں ہو سکا، یعنی جن کے ساتھ ڈیفینسو الائنس نہیں قائم ہو سکا، ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبدارانہ معاہدہ کیا. یعنی اگر کچھ بھی جنگ ہوتی ہے تو آپ لوگ کچھ بھی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، نہ ہمارے دشمن کے ساتھ دیں گے نہ ہمارا ساتھ دیں گے. اس کو بھی کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کو نیوٹرل رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ نیوٹرالٹی کا ایگریمنٹ، کہ یا تو ڈیفینسو الائنس بنایا یا نیوٹرالٹی کا ایگریمنٹ کیا. تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ، ایک قبیلہ جوہینہ ہے، اس کے ساتھ جو مدینے کے آس پاس مدینے کے آؤٹسکرٹس میں آباد تھا، اس سے قبیلہ معاہدہ کر لیا. پھر آپ نے بنو زمرہ سے بھی معاہدہ کیا، بنو زمرہ سے، اور ان دونوں سے جو ہے نا آپ نے ڈیفینسو الائنس بنایا. پھر بنو مدلج سے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنو مدلج بھی ایک قبیلہ ہے، اس کے ساتھ بھی ڈیفینسو الائنس کیا. یہ قبائل چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا نام اگر آپ بھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ سیریس اسٹوڈنٹ ہیں سیرت کے، یعنی جو لوگ بالکل بگنر نہیں ہیں سیرت کے، ان کو چاہیے کہ یہ نام یاد رکھیں. ان کے لیے یہ نام بہت اہم ہے. لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ نام وغیرہ جو ہے آپ کو یاد ہے. جہاں پہ بہت ضرورت ہوتی ہے تو میں ان باتوں کو اسٹریس کرتا ہوں. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پالیسی تو یہ اختیار کی کہ آپ نے جو ہے ڈیفینسو الائنس جس کو بنایا. دوسری چیز جو ہے آپ نے سریہ کہتے ہیں چھوٹے ایکسپیڈیشنز جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فوج جو ہے مختلف علاقوں میں بھیجنا، اس کو کہتے ہیں سریہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ جو اختیار کیا وہ سریہ کا اختیار کیا. سریہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بھیجتے تھے، یعنی اس وقت کی بات ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس وقت آپ نے جو بھی سریہ بھیجا ہے وہ صرف اور صرف قریش کی طاقت میں بھیجا ہے. ایک سیکنڈ اب دیجیے مجھے. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سریہ جو ہے نا چھوٹے اسمال ایکسپیڈیشنس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. تو یہ جو بھی آپ نے بھیجا ہے وہ قریش کے لیے بھیجا ہے، اور کس لیے بھیجا ہے؟ کسی جنگ کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ قریش کو یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ تمہارے تجارتی راستوں پہ ہماری نگاہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تم اتنے زمانے تک ظلم کرنے کے بعد جو ہے ہمیں بیوقوف سمجھو اور ہمیں جو ہے وہ سیدھی سی، یعنی ہماری زبان میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، لیکن ہماری زبان میں اگر کہا جائے تو اللہ میاں کی گائے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کچھ بھی کر لیجیے جو ہے وہ بالکل آپ کو، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا، یعنی یہ سریہ بھیجنے وغیرہ کا مقصود یہی تھا کہ یہ بتایا جائے قریش کو کہ پہلی چیز کہ تمہارے تجارتی راستے ہماری نگاہوں پہ ہیں، دوسری تمہارے تجارتی راستے اتنے آسان نہیں ہوں گے اب جب کہ ہم نے مدینہ میں قیام کر لیا ہے، تیسری چیز کہ تم اپنے ظلم و ستم کا یو ول ہیو ٹو ری پے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اب مطلب چیزیں ہم دونوں کے درمیان نیوٹرل ہوں گی، نہیں، تم نے جو زمانہ دراز تک ہم پہ ظلم کیا ہے یو ہیو ٹو ری پے. اور اس ری پے کو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے شروع نہیں کیا، بلکہ ایک شارٹ وارننگ کے طریقے سے سریہ وغیرہ بھیجے، اور قریش کے راستے کو کبھی گھیر لیا، کبھی ان کا پیچھا کیا، کبھی ان کے قافلے کے آس پاس جو ہے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے قریش کو کہ اب یہ راستہ جو ہے ان کے لیے اس طرح پرامن نہیں رہے گا جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جنگ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جو ہے 4 سریہ، یعنی کہ 3 یا 4 سریہ بھیجے، اور یعنی 2-3 اور چھوٹے ایکسپیڈیشنز تھے جس میں آپ خود بھی شامل ہوئے. تو کل ملا کے 7 چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز میں کہہ لیجیے اگر انگریزی میں کہا جائے، تو جس میں کسی میں بھی جنگ نہیں ہوئی، کسی میں بھی جو خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن مقصد ان کا یہ تھا کہ اکنامک اعتبار سے قریش کو پریشرائز کیا جائے کہ یعنی کہ یو کین ناٹ، یو ول ہیو ٹو بی ریسپانسبل فار یور ایکشنز، واٹ یو ڈیڈ یو ہیو ٹو پے فار اٹ. ایسا نہیں ہے کہ یعنی ایک قوم جو ہے وہ کسی پر بھی ظلم کرتی رہے اور اس کا کوئی ریپرکشنس جو ہے وہ اس کو فیس نہ کرنا پڑے، تو ایٹ لیسٹ اکنامک ریپرکشنس تو تمہیں بھی فیس کرنا پڑے گا. اور یہ آپ کی انتہائی پریکٹیکلٹی کی نشانی تھی کہ آپ جو ہیں وہ مطلب اس طریقے سے نہیں تھے کہ بالکل جو ہے وہ کوئی آپ پہ ظلم کرتا رہے اور آپ کے اندر طاقت ہو
ڈیفنس کیا جائے اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو کرتے رہیں. ہاں کبھی طاقت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو صبر کے علاوہ کوئی وے ہی نہیں ہے, یعنی اس وقت برداشت کرنے کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں. لیکن اس وقت جو ہے قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم جو ہے کم سے کم اکانومی کے اعتبار سے تم کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیں گے, اور تم کو مطلب ہم سے اکانومک اینگل سے ڈر کے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہی مقاصد تھے ان سریہ کو بھیجنے کا. تو یہ کل چھوٹے چھوٹے 7 سریے ہیں, یعنی 7 تو سریے نہیں ہیں, اس میں کچھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے تو ان کو سریہ نہیں کہا جاتا, ان کو غزوہ کہا جاتا ہے. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 7 ایکسپیڈیشنز تھے جن میں سے کسی میں بھی جنگ نہیں ہوئی, خون ریزی نہیں ہوئی, لیکن مقصد جو ہے اکانومکلی پریشرائز کرنا تھا قریش کو, اور ان کو یہ آگاہ کرنا تھا کہ اب ان کی فریلی گھومنے کا دن جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور اپنے ظلم و ستم کے بنا پہ اب ان کو جو ہے ریپے کرنا ہوگا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو 7 ہیں ان کا ہم شارٹ میں آپ کو ڈسکرپشن جو ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں ہلکا سا, کیونکہ ان کی تفصیلات پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. کیا غزوہ کو جنگ, یہ اصل میں کیا نہیں, یہ کوئی اسپیسیفک ٹرم نہیں ہے, مطلب دس از ناٹ ویل ڈیفائنڈ ٹرم. عام طور پر سیرت نگار وغیرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوتے تو ان کو غزوہ کہتے تھے. یعنی حضرت ابو الحسن ندوی صاحب نے بھی غزوہ کو ڈیفائن کیا ہے, تو اس میں یہی کہا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنفس نفیس شامل رہے ہوں جس جنگ کے اندر, اس کو غزوہ کہتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو امیر بنا کے بھیجتے تو اس کو سریہ کہتے ہیں. تو اٹس لائک ٹرمینالوجیز, ناٹ ویری اسٹرکٹ ڈیفینیشن آف دس, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے, ہے نا. تو سب سے پہلے جو یہ 7 اسمال اسکرمشز ہیں, اسمال کانفلکٹس کہہ لیجیے, اسمال ایکسپیڈیشنس کہہ لیجیے, ان کا شارٹ ڈسکرپشن آج ہم آپ کو سنا دیتے ہیں پڑھ کے. اور اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے, نہ تفصیلات زیادہ موجود ہیں سیرت کتاب میں, یعنی میں نے کئی کتابیں دیکھی تو میں نے کسی میں بھی بہت زیادہ تفصیلات جو ہیں ان سریہ کی نہیں پائی. تو شارٹ جو ڈسکرپشن ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. سب سے پہلی سریہ جو آپ کی اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے وہ سریہ حمزہ ہے, یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کے بھیجا. یہ پہلا سریہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا, یعنی دس واز دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف اسلام ان وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سینڈ someone with a purpose of, not exactly the purpose of war, but as a precursor of war, یعنی کہ sort of یہ ملٹری ٹیکٹکس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دس واز دا فرسٹ ایکسپیڈیشن جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, اور حضرت حمزہ وہ خوش نصیب, پہلے خوش نصیب انسان ہے. حضرت حمزہ وہ خوش نصیب انسان ہے جن کو سب سے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم, یعنی جو ہے اپنا فلیگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, اور خود سے جو ہے وہ ان کو امیر بنایا. تو اسی لیے ان کو جو ہے بعض علماء جو ہیں امیر حمزہ کہتے ہیں. امیر حمزہ سے مراد ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے امیر تھے, مراد یہ ہے کہ سب سے پہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اگر امیر بنایا ہے تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے, آپ سے عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے, اور انتہائی بہادر اور شجاعت وغیرہ میں جو ہے یہ کوئی مثال نہیں. یعنی صحابہ کرام میں شاید ہی کوئی شجاعت و بہادری میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے برابر آتا ہے. جنگ احد میں شہید ہوئے, چونکہ وہ بالکل اخیر زمانے تک نہیں زندہ رہے تو ان کی شجاعت وغیرہ کا تذکرہ اس طرح عام نہیں ہے جیسے خالد بن ولید اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ کا مشہور ہے. لیکن یعنی ابتدائی اسلام میں ان سے زیادہ شجاع, ان سے زیادہ قوت والا, ان سے زیادہ بہادر اور ان سے زیادہ بہترین جنگجو کوئی نہیں. یعنی تمام صحابہ میں اشجع الناس کہا جاتا ہے ان کو, یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر. جنگ احد میں ان کی داستانیں وہ تھوڑی تفصیل سے آئیں گی. تو بڑے بہادر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہل جو ہے وہ ان کو امیر بنا کے بھیجا. تو یہ پہلی ہجری کا واقعہ ہے, ہجرت کے 1 سال بعد سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو 30 مہاجرین پر سردار مقرر کر کے شام سے آنے والے قریش کے قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ کیے. تو پتہ چلا کہ دس واز آلسو اے سارٹ آف ڈپلومیٹک, ناٹ ڈپلومیٹک بٹ سارٹ آف پریشرائزنگ ٹیکنیک اپون قریش. ایک چیز. دوسری چیز کہ اس نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بھیجا, اور جتنے بھی 7 آپ کو چھوٹے چھوٹے اسکرمشز ایکسپیڈیشنز دکھ رہے ہیں ان میں سے کسی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو نہیں بھیجا, کیونکہ انصار مدینہ سے جو معاہدہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کے لیے ہوا تھا, یعنی ڈیفنس کے لیے ہوا تھا. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز باہر بھیج رہے ہیں ایون فار دا سیک آف انفارمیشن, ایون فار دا سیک آف پریشرائزنگ قریش, دس واز ناٹ اسٹرکٹلی پارٹ آف ڈیفنس میکینزم ایز پر دا ڈیفینیشن.
اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو نہیں بھیجا اس میں، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہی ہوا تھا دفاع کا، ان کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ وہ باہر جا کے، حالانکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے تو سارے انصار جو تیار ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی خودداری کہہ لیجیے یا آپ کی لیڈرشپ اسکل کہہ لیجیے کہ آپ نے جو ہے اس موقع پہ بھی جو ہے انصار سے مدد نہیں لی، اپنے مہاجرین سے مدد لی، کیونکہ دس واز ناٹ اسٹرکٹلی ویری ڈیفینسو پر سے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت حمزہ کو شام سے آنے والے قریشی قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ قریش کی اس جماعت میں 300 افراد تھے، یعنی یہاں 30 لوگ تھے، ادھر 300، اور جس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ حضرت حمزہ سیف البحر یعنی ساحل ہے تک پہنچے جو ایمیس کے قریب تھا، دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہوا، نوبت جو ہے جنگ تک پہنچ سکتی تھی، لیکن قبیلہ جوہینہ، اب یہ قبیلہ جوہینہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو الائنس کیا۔ تو فرمایا کہ قبیلہ جوہینہ کا جو سردار تھا نا، مجدی بن عمرو، اس نے بیچ بچاؤ کیا کہ وہ دونوں گروہوں سے ڈیفینسو الائنس کر چکا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کا حلیفانہ تعلقات تھے اور قریش کے ساتھ بھی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یار یہ تو میرے لیے بڑا خطرناک موقع ہو جائے گا، مجھے کسی ایک کو چوز کرنا۔ اس نے جو ہے پھر بیچ بچاؤ کر کے اس دو گروہ کو لڑنے سے روک دیا، ہے نا۔ تو حضرت حمزہ پہلے شخصیت ہیں، پہلے بابرکت ہستی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ڈیٹیل تھی اس سریہ کی۔ دوسرا آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہوگا، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ عبیدہ بن حارث، یہ بھی ایک ہجری کا ہی واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین سواروں کو ایک رسالہ دے کر حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو رابغ کے جانب روانہ فرمایا۔ وادی رابغ میں قریش کے گروہ سے سامنا ہوا جس میں ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھا، یعنی ابو جہل کا بیٹا۔ فریقین میں کچھ تیروں کا تبادلہ ہوا، یعنی ادھر سے کچھ تیر چلے ادھر سے کچھ تیر چلے، لیکن کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اور سب سے پہلے جو سعد ابن ابی وقاص یعنی اہل اسلام کی طرف سے جو ہے سب سے پہلی تیر جو ہے سعد ابن ابی وقاص نے چلائی۔ تو پہلا تیر جو اسلام کی طرف سے پھینکا گیا وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قسمت میں آیا۔ تو یہ چھوٹا سا سریہ تھا، اس میں بھی زیادہ کچھ ہوا نہیں۔ تیسرا سریہ جو آپ کی اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے وہ سریہ سعد ابن ابی وقاص۔ پہلے یہ ابھی ہم نے سعد ابن ابی وقاص کا جو تذکرہ کیا نا وہ عبیدہ بن حارث والے سریہ میں کیا، یعنی ان کی لیڈرشپ میں جو بھیجا گیا۔ تیسرا سریہ بھیجا گیا خود سعد ابن ابی وقاص کی لیڈرشپ میں۔ تو یہ بھی 1 ہجری کے کچھ یعنی کہ 1 ہجری پلس کچھ کا واقعہ ہے، یعنی 9ویں مہینے کا تقریباً، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں 20 افراد پہ مشتمل ایک دستہ قریش کے قافلے کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا، اور تاکید فرمائی کہ خرار سے آگے نہ جانا۔ خرار ایک مقام تھا، فرمایا وہاں تک جانا، وہاں تک دیکھنا قریش کا قافلے کے موومنٹس وغیرہ جو جیسا بھی پتہ چلے آگے وہ انفارم کرنا۔ یہ لوگ خاموشی سے رات میں سفر کرتے رہے اور دن میں جو ہے گفاؤں میں چھپ جاتے۔ تو اس طریقے سے جب وہ وہاں پہنچے تو معلوم چلا کہ قافلہ جو ہے 1 دن پہلے ہی قریش کے یہاں سے نکل گیا۔ تو ظاہر اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں تو آمنا سامنا بھی نہیں ہوا، لیکن اس میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی لیڈرشپ میں جو سریہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ظاہر بہت مشکل ہوئی، بڑی خاموشی کے ساتھ یہ لوگ گئے اور جو ہے وہ چپ چاپ سے ان کا تعاقب کیے، لیکن بہرحال اللہ کی مرضی تھی، وہ مل نہیں سکا قریش کا قافلہ، تو انفارمیشن وغیرہ نہیں مل سکی قریش کے بارے میں کچھ، لیکن پتہ یہ چلا کہ یعنی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، ان چیزیں جو اس طرح کی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ دن بھر گفاؤں میں رہنا اور رات بھر جو ہے وہ ٹریول کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام یعنی ابتداءً بھی یہ سب کام کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ فتوحات جو ہیں بالکل ڈے 1 سے ہی ان کے اوپر ڈراپ ہونے لگیں آسمان سے، بلکہ انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، انہوں نے جھیلا چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، اور قربانیاں دیں، تو جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہ قربانی اور جھیلنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ایمان اور اللہ تعالیٰ تعلق جو ہے وہ انتہا درجے کو مضبوط تھا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو ساری چیزیں بیکار ہیں، یعنی ساری آپ کی کوششیں بیکار ہیں اگر بندے کا تعلق باری تعالیٰ سے نہیں ہو۔ تو اس معاملے میں بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ تمام امت سے افضل ہیں، اور پھر قربانی دینے میں بھی تمام امت سے افضل ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فتوحات جو ہیں وہ ان کے اوپر نازل ہوئی بہت آسانی، یعنی آسانی نہیں، معاف کیجیے، کہ بہت جلدی، یعنی کمپیریٹیولی جلد، کم مدت میں، ٹھیک ہے۔ چوتھا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ الابوا کے مقام پہ، الابوا ظاہر ایک مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی بھی قبر جو ہے وہی الابوا میں ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جب یعنی وہ واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یثرب سے لوٹ رہی تھیں، تو ابوا کے مقام پہ ان کا انتقال ہو، وہیں وہ دفن ہے۔ تو ابوا میں جو ہے وہ یہ ہوا، یہ جو ہے دوسری ہجری کا واقعہ ہے، دوسری ہجری کے ابتداء کا واقعہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے شامل رہے 70 مہاجرین کے ساتھ۔
تو قریش کے ایک قافلے کی نقل و حرکت، یعنی ان کے مومنٹس وغیرہ کو دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. آپ ودان کے مقام تک پہنچے جو مکہ کے راستے میں الابوا سے 7 میل کے فاصلے پہ ہے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا. اس مہم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو زمرہ کے سردار عمرو بن مخشی الزمری کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا. یعنی گویا کہ اس میں قریش کے تعاقب میں گیا، قریش کا قافلہ تو نہیں ملا، لیکن ایک حلیفانہ آپ نے جو ہے وہ ڈیفینسو الائنس جو ہے ایک اور بنا لیا. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ یعنی پرو ایکٹیو رہتے تھے. پہلی چیز. دوسری چیز، ہمیشہ مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے کوشاں رہتے تھے. ایسا نہیں کہ بس جو ہے باتیں بنا رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں، بلکہ آپ ہر سطح پہ پریکٹیکلی بھی وہ کام کیا ہے اور تھیوریٹیکلی بھی جو ہے امت کی تربیت کی. کسی بھی اعتبار سے جو ہے کسی بھی اینگل سے پیچھے نہیں رہتے تھے، بلکہ ہر اعتبار سے زمینی سطح پہ بھی کام کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ یعنی کہ باتوں کے ذریعے موٹیویٹ کرنا اور دعاؤں کے ذریعے جو ہے لوگوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن زمینی سطح پہ لوگوں کے ساتھ کام بھی کرتے تھے. اچھا، جب یعنی یہ پہلا غزوہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ظاہر ہے، لیکن اسے جب آپ گئے تو اپنا جو مدینے کے اندر جو ہے سعد بن عبادہ، یہ سعد بن معاذ نہیں ہے، سمجھ لیجیے گا، سعد بن عبادہ یہ مشہور صحابی ہیں، ان کو جو ہے مدینے میں اپنا نائب مقرر کر کے، اپنا ریپریزنٹیٹیو مقرر کرے گا. تو ہم دیکھیں گے سیرت میں مختلف مقامات پہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو ہمیشہ نائب نہیں مقرر کیا، ہمیشہ بدل بدل کے کبھی کسی کو مقرر کیا، کبھی کسی کو مقرر کیا. تو پتہ ہی چلا کہ بہت سارے صحابہ کے اندر جو ہے لیڈرشپ کی اہلیت تھی. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کوئی ہمیشہ آپ مقرر کرتے تھے اپنے ایبسنس سے. ٹھیک ہے. پانچواں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ غزوہ بوات ہے. بوات یہ بھی 2 ہجری میں پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو مدینے پہ امیر مقرر کیا. اب دیکھیے اس بار جو ہے سعد بن معاذ کو مقرر کیا، تو پچھلی بار سعد بن عبادہ کو مقرر کیا ہے نا. اور 200 صحابہ کے ساتھ لے کر نکلے. مقصود شام سے آنے والا قریش کا تجارتی قافلہ تھا، جس میں قریش کے معروف سردار امیہ بن خلف تھا. قریش کے 100 افراد اور 2500 اونٹ تھے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام تک گئے، لیکن قافلہ نہیں ملا. یعنی آپ نے تعاقب کیا لیکن نہیں ملا. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو گھر بیٹھے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتا تھا کہ کہاں قافلہ ہے، اور ایسا بھی کئی دفعہ ہوتا تھا. لیکن کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا اور امتحان وغیرہ مقصود ہوتا تھا، اور امت کے لیے ایک یوں کہہ لیجیے کہ اسوہ حسنہ، امت کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل مقصود ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر وہ اس کا علم نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ وہاں پہنچے لیکن جو ہے وہ قافلہ نہیں ملا. یہ مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 50 میل مغرب کی جانب، یعنی تقریباً 80 کلومیٹر فرام مدینہ ہے. اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوات ہے جہاں یہ غزوہ ہوا. لیکن غزوہ ایکچوئل میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شامل تھے تو اس کو غزوہ کہتے ہیں. چھٹا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو غزوہ صفوان کہتے ہیں. یہ مکے کا ایک جنگجو آدمی تھا جس کا نام تھا قرز بن جابر الفہری، جو مکے کا تھا، ہے نا. اس نے کیا کیا کہ مشرکین کی مطلب ایک جماعت کو لے کے جو ہے مدینے کے آس پاس کے جو علاقے ہیں نا، وہاں پہ جو چارہ گاہ تھے جہاں پہ اہل مدینہ کے اونٹ وغیرہ چرا کرتے تھے، اس پہ حملہ کر کے کئی 100 اونٹ جو ہے وہاں سے لوٹ کے لے. اب ظاہر اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو تیار کیا، اور 70 صحابہ کے ساتھ جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے نکلے، اور اپنی غیر موجودگی میں زید بن حارثہ کو مدینے کا امام مقرر کیا. زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا بھی مقام ہے بہت زیادہ. یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا جو 26 نمبر کا لیکچر ہے وہ پورا زید بن حارثہ کے اوپر ہی تھا رضی اللہ عنہ. تو وادی صفوان تک آپ تشریف لے گئے، لیکن مشرکین بچ کے نکل گئے، یعنی جن کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ بھی بچ کے نکل گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو اسکرمشز ہیں، کئی ایکسپیڈیشنز، ان میں سے کئی ساروں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور اللہ چاہتا ہے تو گھر بیٹھے فتح ہو جاتی، یعنی اگر اللہ چاہتا ہے تو گھر بیٹھے فتح ہو جاتی. اس کے باوجود اتنی ناکامی، یعنی ناکامی نہیں کی، لیکن جس مقصد سے نکلے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر بدر کی فتح ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ صحابہ کرام سو کے اٹھے بدر میں پہنچے اور فتح ہو گئی، بلکہ کئی بار کوششیں کی گئیں. اس کے باوجود جو ہے وہ مشرکین سے پہ جو مقصد تھا کہ اکنامکلی ان کو امبارگو کیا جائے اور ڈپرائیو کیا جائے، وہ نہیں پورا ہوا. اس کے بعد بدر ہوئی ہے. تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل جو دنیا کے اندر اللہ کا نظام یہ ہے کہ یعنی کچھ کاوشیں، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیوں کے بعد ہی جو ہیں وہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے امتحان دیا، وہ باقی لوگ تو اور اس بات کی مستحق ہیں نا کہ ان کا پھر یعنی ان کا بھی امتحان. تو یہ تھا معاملہ.
آخری جو آپ کے سامنے ہے اس کو غزوہ ذی العشیرہ بھی کہتے ہیں. اصل میں ذو العشیرہ ایک جگہ ہے اس تعلق سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام کے لیے روانہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیزیں کیسے معلوم چلتی تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو خبر وغیرہ پتہ کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک مطلب ایک چیز بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل اویئر رہتے تھے دنیا سے جو ہے وہ لا تعلق ہو کے جو ہے وہ، یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی شخص لا تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قربت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا حقدار تھا اور بنا سکتا تھا اور بہت یعنی بہت زبردست جس کا تعلق تھا بندوں میں، سب سے زیادہ جس شخص سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. اس کے باوجود آپ دنیا کی ضرورتوں سے یوں کہہ لیجیے کہ ان اویئر نہیں رہتے تھے. یعنی جو چیزیں آپ کے آس پاس چل رہی ہیں اس سے ان اویئر نہیں رہتے تھے، جو بہت بڑی پرابلم ہے. ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم امت کے حال سے اویئر نہیں ہیں. ہم دنیا کی ہزار چیزوں سے اویئر ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں وہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، لیکن جب امت کے حال پوچھے جائیں گے کہ فلاں مقام پہ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کچھ معلوم نہیں. کیونکہ ہم نے یعنی ہماری جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ بھی ہم نے بہت ہی سڑی گلی جگہوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کو ہی جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنا سمجھ رکھا ہے نا. تو اس وجہ سے پھر ہماری انفارمیشن بھی سڑی گلی ہی ہوگی نا، ہمیں امت کی کہاں حال پتہ چلے. لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل پریکٹیکل تھے اور اپنے سورس آف انفارمیشن رکھتے تھے اور پھر ساری اخبار وغیرہ آپ کو معلوم ہوتی رہتی ہے نا. تو معلوم چلا کہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام کے لیے روانہ ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزاحمت کے لیے نکلے اور 150 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو العشیرہ کے مقام تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ کئی روز پہلے یہاں سے نکل چکا ہے. دیکھیے اس میں بھی جو ہے وہ مقصد جو تھا وہ حاصل نہیں ہوا. تو کئی بار کوششیں کی صحابہ کرام نے، تب جا کے جنگ بدر کی نوبت آئی ہے اور تب جا کے جو ہے فتوحات حاصل ہوئی. تو ایسا نہیں ہے کہ فتوحات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر، وہ جنت ہے جہاں جو ہے ساری چیزیں عیش و عشرت کے ساتھ بغیر کوشش کے آپ کو مل جائے، لیکن اس کے استحقاق کے لیے دنیا میں کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں بھی جو ہے ناکامی بظاہر یعنی دنیا کے اعتبار سے کہا جائے تو حالانکہ کوئی بھی کوشش جو اللہ کی راہ میں کی جائے اس کو ناکام نہیں کہتے ہیں. یعنی انسان جو ہے اللہ کی راہ میں کوئی کوشش بھی کرے تو وہ ناکام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں اس کا درجہ مقام وغیرہ اتنا بڑھ جاتا ہے اور اتنا بلندی پہ وہ چلا جاتا ہے کہ اس کا تصور بھی انسان دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا. لیکن ہاں دنیا میں کسی مقصد کے تحت انسان جو کام کے لیے نکلا وہ پورا نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. تو یہ معاملہ تھا، یہ تھا غزوہ ذی العشیرہ اور اس کے جسٹ بعد جو ہے وہ بدر پھر ہوئی. تو اس طریقے سے جو ہے اسمال اسکرمشز، اسمال چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ایکسپیڈیشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. اس میں سے اکثر جو ہیں جن پرپز کے لیے بھیجے گئے وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن ایک میسج ضرور کنوے ہو گیا کہ قریش کو اپنی ایکشنز کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ مطلب جو انہوں نے ظلم کیا اور جو جس طریقے سے مسلمانوں پہ صحابہ کرام پہ جبر وغیرہ کا معاملہ کیا وہ بالکل اب جو ہیں وہ ایسے ہی گھومتے رہیں گے، ہے نا. تو اکنامک امبارگو از آلسو ون آف دا پالیسیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ ہی ڈیڈ افیکٹولی، اینڈ آگے بھی ہم دیکھیں گے، یعنی جب بدر کو اسٹڈی کریں گے تو اچھے سے اس کی تفصیلات بیان کریں گے. چلیے اب بالکل ختم کرنے کا وقت آ گیا. درس ایک چھوٹا سا موضوع رہ جاتا ہے، اس کو جلدی سے کور کرتے ہیں 2 سے 4 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی. پھر آج کا لیکچر ہم کلوز کریں گے. تو اگلی چیز جو آتی ہے نا، یہ دیکھیے اگلی چیز جو ہے وہ ہے اگلا حکم جو نازل ہوا بدر سے جسٹ پہلے، وہ حکم ہے روزے کا. یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع کے حساب سے جو ہے جو حکم نازل ہوا تو اس کو بھی بتاتا چلوں، کیونکہ یہی طریقہ ہمارا رہا ہے کہ کسی موقع پہ کوئی بڑا حکم نازل ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی ہم سیرت میں ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پورا کانٹیکس جو ہمارے ذہن میں رہے. تو یعنی کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے وہ شعبان میں اتری ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 28 شعبان کو یہ حکم اترا ہے، یہ آیتیں اتری ہیں قرآن کی. اور رمضان کے روزے پھر اس کے بعد فرض ہو گئے، یعنی شعبان کے جس بعد رمضان ہوتا ہے. اور پھر 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ بہت یعنی جنگ بدر اور روزے کی فرضیت کے درمیان بہت کم یعنی 15-20 دن کا فرق ہوا ہے تقریباً. تو دس واز دا لاسٹ حکم وچ واز ریویلڈ اپون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیفور بدر. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس تعلق سے بڑی مشہور آیت ہے جو آپ ہمیشہ رمضان میں ہر سال سنتے ہیں اور بہت جگہ آپ نے سنی ہے، آپ میں سے بہت کو یاد بھی ہوگی، وہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں. اس کا چھوٹا سا رف ترجمہ آپ کے سامنے بھی کر دیں گے.
تو انہی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 183 184 185، انہی آیات کے تھرو جو ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، تم پہ واجب کر دیا گیا ہے، تم پہ ضروری ٹھہرا دیا گیا ہے روزے رکھنا، جس طریقے سے تم سے پہلے کی امتوں پہ، تم سے پہلے کے لوگوں پہ جو ہے وہ روزے کو فرض کیا گیا تھا، فاسٹنگ کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہو تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے ہم وقت اللہ تعالیٰ کے موجود ہونا اور دیکھنے کا جو احساس جو بندے کے وجود کے اندر ہوتا ہے نا، جس کے نتیجے میں وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، یہی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ تو اس کو آسان یعنی کہ آسان زبان میں کہہ دیتے ہیں اللہ کا ڈر، لیکن صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کانشسنس یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے احساس کے نتیجے میں بندے کے دل کے اندر ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا جس کے سبب وہ گناہ کرنے سے پہلے ڈر جائے اور اچھا کام کرنے کی ترغیب ہر وقت اس کے دل میں زندہ رہے، اسی کیفیت کے استمرار اور استقلال کا نام جو ہے تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی روزہ کے مقاصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو انسان کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کے ہر وقت حاضر و ناظر ہونے کا احساس یہ ہر وقت جو ہے اس کے دلوں کے اندر زندہ رہے۔ اس چیز کے حصول میں روزہ بہت مددگار ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، لہذا تم میں سے جو کوئی شخص اگر مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ جو گنتیاں جو اس کی چھوٹ جائیں وہ دوسرے دنوں میں پورا کر لیا کرے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ناسخ و منسوخ کا کانسیپٹ جو بتایا تھا نا، ایبروگیشن وغیرہ کا کانسیپٹ جو بتایا تھا نا، کہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیا جاتا ہے یا ایک حکم میں کچھ چینجز کر دیے جاتے ہیں، یہ ایک ویلڈ پرنسپل ہے اسلام کا، ہے نا، اور تمام اہل سنت اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بتانا مقصود ہے کہ پہلے جو روزے کا حکم نازل ہوا نا، اس میں ایک کنڈیشن تھی جس کو بعد میں ہٹا دیا گیا۔ وہ کنڈیشن یہ ہے، وہ کنڈیشن جو اب میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہ رکھ سکیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یعنی پہلے روزہ رکھنا فرض تو تھا، لیکن اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں کسی وجہ سے، یعنی ایک تو ویلڈ ایکسکیوز ہے جس کو مرض اور سفر کہتے ہیں، یعنی کوئی کسی وجہ سے مریض ہیں یا آپ حالت سفر میں، تو یہ ویلڈ ایکسکیوز ہے۔ لیٹس سے یہ پہلا حکم بتا رہا ہوں میں، لیٹس سے آپ سفر میں بھی نہیں ہیں اور مریض بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک الگ آپشن ہے، وہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، لیکن کوئی والنٹریلی اگر نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں بھی اشارہ ہے کہ روزے کا رکھنا بہرحال صدقے دینے سے افضل ہے اس موقع پہ، یعنی رمضان کے موقع پہ، اور یہ ابتدائی حکم تھا۔ اب یہ ظاہر ہے یہ آزادی کسی کو حاصل نہیں، بعد میں پھر حکم چینج ہو گیا تھا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو شخص والنٹریلی اچھا کام کرنا چاہے، نیک کام کرنا چاہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزے کا رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو، یعنی یعنی رمضان میں یہ ابتداً یہ حکم تھا کہ رمضان میں روزے کا، یعنی اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو فدیہ دے دیجئے، اگر آپ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دیجئے، لیکن تب بھی آپ کے لیے روزے کا رکھ لینا زیادہ بہتر۔ یہ ابتداء حکم تھا، بعد میں یہ حکم تبدیل ہوگی، اب صرف اور صرف جو ہے ویلڈ ایکسکیوز بچا دو، ایک جو کہ یعنی کہ جو شخص جو ہے بیمار ہو یا دوسرا سفر میں ہو۔ اب یہ والی جو کنڈیشن ہے کہ اگر آپ بیمار اور سفر میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی فدیہ دے رہے ہیں تو پھر یہ چیز اب جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ، یہ آخری آیت ہے، پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی سب سے جو اگر سوال ہے تو انشاءاللہ ہم لاسٹ میں لے لیں گے، پہلے یہ آیتیں ہم کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ابتدا، قرآن کے نزول کی ابتدا جو ہے وہ رمضان میں ہوئی۔ ہدی للناس، جس میں ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان،
اور واضح بیانات ہیں ہدایت کے اور فرقان کے. فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط کے درمیان تمیز، یعنی تمام امور دنیا کے اندر صحیح اور غلط کے درمیان واضح فرق کر دینے کے واضح بیانات قرآن کے اندر موجود ہیں. فمن شہید منکم، لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، فلیسمہ، تو اس کو چاہیے کہ فلیسمہ، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اب تم جو شخص مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخری، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ گنتیاں دوسرے دنوں میں پورا کرے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا. یہ بڑا اچھا قاعدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کبھی کوئی مصیبت ڈالتا ہے نا، تو حقیقت میں بہت بڑی مصیبت کوئی ہے جس کو ٹالنا مقصود ہے، ورنہ مطلقاً مصیبت اللہ بندوں پہ کبھی ڈال ہی نہیں سکتا. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ بندوں پہ مصیبت ڈالے اور اس سے بہت زیادہ بڑا فائدہ اس کے لیے مقرر نہ کر دے. تو اوور آل جو ہے وہ بندے کے لیے وہ چیز جو ہے یسر ہو گئی نا، عسر نہیں ہوئی نا. آپ سمجھیں بات کو. یعنی اوور آل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے یسر کا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے پریشانیاں نہیں چاہتا. اب ظاہر ہے روزے میں تو پریشانی ہوتی ہے نا، تو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہونی ہے وہ اتنی زیادہ یسر ہے کہ یہ عسر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی اتنی زیادہ آسانی ہے، اتنے بڑے انعامات ہیں، اتنے بڑے اکرامات ہیں، اتنے بڑے فضائل ہیں، اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنا زیادہ عظیم و شان اس کا اجر و ثواب ہے کہ اس کے مقابلے میں چند گھنٹے بھوکے پیاسے رہ جانا عسر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی عسر آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ارادہ یسر کا ہے. اور وہ ارادہ کیسے یسر کا ہے؟ ایسے آسانی کا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو آسانی ملنی ہے نا، وہ اتنی زیادہ بڑی آسانی ہے، ایسے موقع پہ وہ آسانی ملنی ہے اور ابدی آسانی ملنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آسانی ملنی ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ پریشانی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو یہ بہت بڑا اصول ہے اور فقہ وغیرہ میں اس اصول کو بہت استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب یہاں پہ موقع نہیں ہے کہ اس اصول کے ہم امپلیکیشنس کو فقہی اینگل سے سمجھیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اب اسی کو یوز کر کے بعض ملحد اور زندیق قسم کے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو مطلب کسی بھی شریعت کے کسی بھی حکم کو وہ تھوڑا بھی مشکل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تو تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مصیبت اور پریشانی نہیں چاہتا، لہٰذا یہ حکم چھوڑ دو. نہیں یہ حکم نہیں چلے گا. یہ انتہائی بیہودگی کی بات ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کو اللہ کی دی ہوئی آیت سے آپ رد کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے تیر مار دیا. یہ آیت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کسی حکم میں مشقت ہے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے نا. یہ اوور آل یسر ہے، اوور آل آسانی ہے، بہت بڑی آسانی ہے اور اس میں عسر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس عدت کو، اس گنتی کو پوری کر لو، یعنی روزوں کی، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پہ کہ جس چیز کی ہدایت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی جنت کے راستے کا پروانہ تمہیں دیا ہے، جنت کے راستے کے چلنے کی تفصیلات تمہیں بتائی ہیں، تمہیں یہ بتایا ہے کہ کیسے میں ناراض ہوتا ہوں اور کیسے خوش ہو جاتا ہوں، تمہیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو کیسے مجھے منا لو، تمہیں یہ بتایا ہے کہ اگر بار بار غلطی ہو تو کیسے مجھے مناؤ، تمہیں یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں خود یہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو اس عمل کے ذریعے مجھے راضی کر لو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے ذریعے راضی کر لو. یعنی جتنی تفاصیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے نا، وہ ساری اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرکٹ راہ نہیں بنائی. اگر کوئی شخص جو ہے ذکر وغیرہ میں بہت محنت نہیں کر سکتا تو وہ صدقے کے ذریعے جو ہے جنت میں پہنچ سکتا ہے. کوئی صدقے وغیرہ میں نہیں دے سکتا تو وہ ذکر و اذکار کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. کوئی ذکر و اذکار کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا ہے تو وہ اچھے اخلاق کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع بنائے ہیں جنت میں جانے کے لیے اور یہ تفاصیل ہمیں سکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لہٰذا اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات کے سبب جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، تو احساس تشکر پیدا ہوگا، ہے نا. جو مقصود ہے پوری شریعت کے جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں ان میں ان کی انتہا جو ہے وہ شکر اور صبر ہے. تو یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ روزے کے سلسلے میں بات جو تھی وہ اس لیے تھوڑی بتانی ضروری تھی کہ جنگ بدر سے پہلے یہ آخری حکم نازل ہوا. تو پھر جو ہے ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ ایک لیکچر سیپریٹلی ہم نے جو ہے وہ بیفور اسٹارٹنگ دی بیٹل آف بدر وی ہیو ڈیڈیکیٹڈ ٹو کہ کیس اسٹڈی آف یہود اینڈ منافقین آف مدینہ، یعنی یہود اور منافقین مدینہ کے تعلق سے جو قرآنی کمنٹری ہے، قرآنی آیات ہیں،
وہ کیا تصویر کھینچتی ہیں یہود مدینہ کی اور منافقین مدینہ کی، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھ کے سنائیں گے، جو بہت ریلیونٹ ہے مدینہ کے احوال و حالات کو سمجھنے کے لیے اور جنگ بدر کی تفصیلی اسٹڈی کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے، اور جو اس میں خطا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور اپنی بارگاہ میں رضا یعنی کہ قبولیت کا اور رضامندی کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا لے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ سوال جو ہے آج ایک یا دو ہی لے پاؤں گا، وقت آلریڈی بہت ہو گیا ہے، تو اگر کسی کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو پوچھ لیں۔